تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے دوست سب آپ خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. تو دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں. شروع کرتے ہیں اپنی بات. شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سفر پر نکلا ہوا تھا. راستے کے اندر مجھے رات ہو گئی. اب رات گزارنی تھی، ظاہر ہے کہیں تو کہیں قیام کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ راستے کے اندر ایک تاجر کا گھر آیا، تو میں نے اس گھر کے اندر اس تاجر کے ساتھ رات گزارنے کا فیصلہ کر دیا. رات میں نے تاجر کے ساتھ گزاری. تو جس رات میں تاجر کے ساتھ تھا اس کے گھر میں، تو اس نے ساری رات میرا دماغ چاٹا. ساری رات اس نے قصے کہانی اپنی تجارت کے سنائے کہ میرا فلاں تجارت میرے فلاں ملک میں ہے، فلاں ملک میں میری دکان ہے، فلاں ملک میں میرا گودام ہے، فلاں ملک سے میں یہ چیز درآمد کرتا ہوں، فلاں ملک کو یہ چیز میں برآمد کرتا ہوں. یہ رات ساری قصے سناتے رہے. یہ ساری رات قصہ اس تجارت کا اور اس تاجر کا چلتا رہا. جب صبح ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ ایک ساری دنیا کی میرے منتیں، عارضیں، تمنائیں اور التجائیں پوری ہو گئی ہیں، دل کی خواہش پوری ہو گئی ہے، لیکن اب صرف ایک میری خواہش ہے، لیکن اب صرف میری ایک تمنا ہے. ایک سفر کی آرزو رکھتا ہوں، دعا فرمائیں وہ سفر میرا پورا ہو جائے. اس کے بعد میں قناعت والی زندگی بسر کروں گا. اس کے بعد میں اپنی دکان پر بیٹھ کر زندگی ساری بسر کر دوں گا. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا سفر ہے، وہ کون سی تمنا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا میری تمنا اور میرا سفر یہ ہے کہ میں یہاں سے فارسی گندک لے کر میں چین جاؤں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ چین کے اندر فارسی گندک کی جو ہے قیمت بہت زیادہ ملتی ہے، وہاں پر یہ چیز مہنگے داموں فروخت کی جاتی ہے. فارسی گندک لے کر میں چین جاؤں گا اور چین سے چینی برتن لے کر میں روم جاؤں گا، اور روم سے میں رومی کپڑا لے کر ہندوستان جاؤں گا، اور ہندوستان سے میں فولاد لے کر یمن جاؤں گا، اور یمن سے میں یمنی چادر لے کر میں شام جاؤں گا، اور شام سے شیشے کے برتن لے کر واپس فارس آ جاؤں گا. بس اتنا سا سفر ہے. تو اب شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا کہ وہ اتنے سفر کرنے کے بعد، اتنی لمبی تجارت کرنے کے بعد بھی اپنے دکان پر بیٹھ کر زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ گویا میرے اتنے سفر بھی پورے ہو جائیں، میری یہ تمام تجارتیں بھی پوری ہو جائیں، اس کے بعد بھی مجھے زندگی ملے، پھر اس کے بعد میں قناعت والی زندگی بسر کروں، اس کے بعد میں اپنی دکان کو ٹائم دوں، اپنی دکان پر بیٹھ کر زندگی بسر کروں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا، میں نے انہیں ایک قصہ سنایا. قصہ یہ تھا کہ میں نے اسے کہا کبھی آپ نے سنا ہے کہ صحرا کے اندر ریت کا صحرا ہو، اس صحرا کے اندر کسی تاجر کا سامان گرا ہوا ملے، اور اس کے ساتھ اس کا اونٹ بھی گرا ہوا ہو اور وہ مرا ہوا ہو، اور اس اونٹ کے ساتھ اونٹ کا مالک بھی گرا ہوا ہو، وہ بھی مرا ہوا ہو، اور گویا سامان جو ہے وہ گویائی کرے، گفتگو کرے اور یہ کہے کہ انسان، تنگ دل انسان اور تنگ نگاہ انسان کی کوئی چیز پیٹ کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی. یا تو قناعت اس کے پیٹ کو پر کر سکتی ہے، یا قبر کی مٹی انسان کے پیٹ کو پر کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے جو انسان کے پیٹ کو پر کر سکے. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو انسان کو کسی چیز کا غم، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ یہ دنیا مجھے کیسے حاصل ہوگی، اس دنیا کو میں کیسے حاصل کروں گا، اس دنیا کو میں کیسے حاصل کروں گا. انسان کے دن رات، شب و روز اور انسان کے صبح اور شام صرف اس فکر میں گزر جاتی ہے. تو یاد رکھیں یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، یہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئی. اس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے انسان بھاگتے بھاگتے ایک کنویں میں، ایک قبر میں، ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ دنیا نہیں آتی. تو اس لیے دل سے لالچ، طمع
اور دل سے لمبی امیدیں، لمبی خواہشات کو ہمیشہ نکال دیں اور اس پہ راضی ہو جائیں جو رب نے آپ کو عطا کی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔